کرنے والوں کی حمایت میں کبھی نہ جھگڑیں، اللہ سے مغفرت کرتے رہیں، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت زیر تفسیر کے الفاظ ما انزل اللہ الیک سے صاف ظاہر ہے کہ اب انہی احکام کی پیروی ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اب نہ توریت پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ انجیل پر، اور نہ محض ان کتابوں پر عمل کر کے کوئی شخص راہ راست پر چل سکتا ہے۔ اب راہ نجات صرف ایک ہے اور وہ شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اب اگر توریت اور انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے تو قرآن مجید کے ذریعہ ہی سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور ان کتابوں کی عملاً حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ لہذا جو شخص قرآن مجید پر عمل کرتا ہے وہ در حقیقت ان کتابوں پر ہی عمل کرتا ہے، اور جو شخص قرآن مجید کے ذریعہ نہیں بلکہ براہ راست ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کتابوں کے اپنی اصل حالت میں ہونے کا کوئی ضامن نہیں۔ یہ کتاب میں اہل کتاب کی دست بدست سے محفوظ نہیں رہ سکی، لہذا اب ان پر بے کھٹکے عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 47 میں، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیں یا ان پر ایسی لعنت کریں جیسی لعنت کی ہم نے ہفتہ والوں پر کی تھی، اور اللہ کا کام تو ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب قرآن مجید پر عمل کیے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی پیروی کرنا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں، اے اہل کتاب، کافی عرصہ تک رسولوں کا سلسلہ منقطع رہنے کے بعد اب تمہارے پاس تمہارا رسول